عالم دین پیر افضل قادری نے محمد علی مرزا کو قتل کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کی پیشکش کی ہے۔ علی مرزا نے ٹائمز ناؤ پر بھارت کی سیاسی جماعت بی جے پی کی ترجمان نپور شرما کے سامنے ہندو دیوتاؤں کو برا بھلا کہنے پر تسلیم رحمانی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ محمد علی مرزا صاحب نے یہ بھی کہا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب یا پروفیسر ساجد میر صاحب، ان تینوں میں سے اگر کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نومبر کے آخری 10 دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک بڑی ہیو اینڈ کرائی تھی، ایک بڑا شور تھا، ایک خبر جس نے کہ سوشل میڈیا کو اٹ ٹک اٹ بائی اے اسٹارم، اور وہ خبر تھی ایک مناظرے کے بارے میں کہ جی ایک چیلنج دیا گیا تھا اور اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہے، اور ایک مناظرہ ہے جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان اور حنیف قریشی صاحب جو کہ مفتی ہیں اور بریلوی سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک مناظرہ ہے۔ اویس ربانی صاحب ایک اینکر ہیں، انہوں نے اس مناظرے کا اعلان کیا، بڑی ہائپ ملی اس کو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، اور جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور باقی کلپس وغیرہ تو محمد علی مرزا صاحب کے ہم دیکھتے رہتے تھے، تو سوچا کہ کیوں نہ محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ تک پہنچا دی جائے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اپریل 2023 میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295C کے تحت توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مرزا کے خلاف الزامات میں مذہب کی توہین کے علاوہ پاکستان کے اس قانونی حکم کو کم کرنا بھی شامل ہے جو احمدیوں کو غیر مسلم کی حیثیت کا حامل سمجھتا ہے۔ ان کے ناقدین کا دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی مقدسات کا ذکر کرتے وقت توہین آمیز زبان استعمال کرتے ہیں اور اپنے دلائل کی تائید کے لیے سیاق و سباق سے ہٹ کر اپنے لیکچرز کے کلپس پیش کرتے ہیں۔ عالم دین پیر افضل قادری نے محمد علی مرزا کو قتل کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کی پیشکش کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مارے جانے کا مستحق ہے۔ اپنے مذہبی بیانات کی وجہ سے چند سالوں سے ان کی شخصیت کافی متنازع رہی ہے۔ آخر یہ محمد علی مرزا کون ہیں؟ ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور اب تک کیا کیا کر چکے ہیں؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کے والد مرزا ارشد محمود مبینہ طور پر الائٹ بینک میں کام کرتے تھے۔ علی مرزا نے انجینئرنگ کی تعلیم یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے حاصل کی۔ انہوں نے 19ویں پے اسکیل پر حکومت پنجاب میں میکینیکل انجینئر کی حیثیت سے کام کیا، لیکن بعد میں جب محکمے نے انہیں چھوڑنے کو کہا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ وہ ایک عوامی شخصیت بن چکے تھے۔ مرزا محمد علی ایک محقق ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے درس دیتے ہیں اور خود کو کسی فرقے سے منسوب نہیں کرتے۔ پیشے کے لحاظ سے میکینیکل انجینئر ہیں، لیکن وہ انجینئرنگ سے زیادہ علوم اسلامیہ میں مصروف ہیں۔ اسی نسبت سے موصوف جہلم شہر میں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی بھی چلاتے ہیں۔ ادارے کی پالیسیوں میں سر فہرست امت اسلامیہ کا اتحاد و اتفاق ہے، اور بظاہر مرزا صاحب کی ساری کوششیں اسی حوالے سے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب پاکستان میں مروجہ نظام کے مطابق کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہیں، کوئی امام مسجد بھی نہیں ہے، آن لائن مذہبی درس دیتے ہیں جہاں وہ مختلف معاشرتی اور مذہبی موضوعات پر مبنی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ان کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حساس موضوعات پر بھی بڑی کھل کر دبنگ قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور صحابہ کے خلاف بھی تنقیدی الفاظ استعمال کرتے ہیں، خصوصاً حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان کو بدعتی، ظالم وغیرہ کہتے ہیں، جبکہ ان کے خیالات سے اختلافات کرنے والے لوگ ان کے انداز گفتگو کو شدید تنقیدی انداز میں دیکھتے اور لکھتے ہیں۔ ان کی بیشتر تقریروں پر بہت سے تنازعات کھڑے ہو چکے ہیں۔ مئی 2020 میں انہیں مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 6 مئی 2020 کو ضمانت پر رہا ہو گئے، اور اپنی گرفتاری پر ان کا موقف یہ تھا کہ ان کے لیکچر کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔
بعد میں انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں کئی کتب کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے بھی کئی حوالے دیے۔ محمد علی مرزا کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی گرفتاری اور وائرل ہونے والی ویڈیوز کافی زیر بحث رہیں، جس کے بعد سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس پر ان کے نام سے ٹرینڈ بھی چلنے لگے، اور مرزا کی گرفتاری پر عوام کے رد عمل کے ساتھ ساتھ چند دیگر نامور شخصیات کی جانب سے ٹویٹس بھی سامنے آئے، جن میں اداکار حمزہ علی عباسی نے ان کی گرفتاری پر لکھا تھا کہ یاد رہے دوسروں کو ان کے عقیدوں کی وجہ سے دبانے پر ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، جبکہ محمد علی مرزا کی گرفتاری پاکستانیوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہے۔ جہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کے حق میں سوشل میڈیا پر لکھا، وہیں کچھ لوگوں کی جانب سے علی مرزا کی گرفتاری کو سراہا بھی گیا۔ اینکر عمران ریاض کا کہنا تھا کہ اگر علمی اور فرقوں کے اختلافات پر ایسے ہی مقدمات شروع کر دیے گئے تو ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جیلوں میں بند ہو جائے گی۔ انجینئر صاحب کا موقف نیا نہیں ہے۔ 2017 میں مرزا صاحب پر پہلی بار قاتلانہ حملہ ہوا، جبکہ 14 مارچ 2021 کو جہلم کی ایک دینی اکیڈمی میں دوسرا قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ محفوظ رہے۔ ایک مشتبہ شخص نے مبینہ طور پر انجینئر محمد علی مرزا پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا، اور اس کے بعد پولیس نے مذکورہ شخص کو حراست میں لے کر اس کے خلاف سٹی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا۔ مرزا صاحب نے اپنی شکایت میں کہا کہ اگرچہ حملہ آور ان کی گردن پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گئے اور تیز دھار ہتھیار ان کے کندھے پر لگا۔ ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملہ آور نے عالم دین پر دوبارہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہال میں موجود 2 افراد نے اسے پکڑ لیا۔ حملہ آور کی شناخت لاہور کے 21 سالہ رہائشی کے طور پر کی گئی تھی، جو قتل کے ارادے سے جہلم آیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شخص نے مرزا پر لوگوں کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا اور ان کی تعلیمات پر سخت لعن طعن بھی کی۔ اس کے بعد رواں سال اگست میں مرزا صاحب پر تیسری بار قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش ہوئی۔ حملہ آور کی شناخت علی حسن کے نام سے ہوئی، جس کا تعلق گجرات سے ہے۔ علی حسن تیز دھار ہتھیار سے لیس تھا اور اس نے جہلم اکیڈمی کے احاطے میں گھسنے کی مایوس کن کوشش کی۔ گارڈز کو دھکیل دیا، تاہم حملہ آور کو گارڈز اور اکیڈمی کے دیگر ارکان نے طاقت کے زور پر باہر نکال دیا۔ بعد ازاں حملہ آور نے متنازع عالم کو قتل کرنے کے اپنے مذموم منصوبے کا انکشاف بھی کیا۔ دریں اثنا ایک کیس درج کر لیا گیا اور تحقیقات آج تک جاری ہیں۔ اموی خلافت کے پہلے خلیفہ معاویہ اول کے بارے میں مرزا کے خیالات نے انہیں پاکستان کے سنی مسلم علماء کے درمیان ایک متنازع شخصیت بنا دیا ہے۔ دیوبند کے عالم دین طارق مسعود صاحب سے ان کی طویل علمی دشمنی رہی ہے۔ معاویہ پر مرزا نے مسعود کو چیلنج کیا کہ وہ جہلم پہنچے اور آمنے سامنے بحث کریں۔ مئی 2021 میں مفتی مسعود صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے بحث ملتوی کر دی گئی۔ کئی مہینوں کے بعد مفتی مسعود نے بالآخر چیلنج قبول کر لیا اور بحث کے لیے جہلم چلے گئے۔ تاہم مسعود نے دعویٰ کیا کہ اس نے مرزا سے رابطے کی کئی کوششیں کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ مفتی مسعود صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے صرف اس علمی بحث کی غرض سے کراچی سے جہلم تک کا طویل اور مشکل سفر بھی طے کیا، اور اس کے بعد مفتی طارق مسعود نے محمد علی مرزا کے خلاف فتح کا اعلان کیا، اور متعدد سوشل میڈیا صارفین نے اس ساری کہانی کے ڈراپ سین کو مرزا کی شکست قرار دیا۔ اور اس کے بعد جو حالیہ واقعہ ہوا ہے وہ آتا ہے، جو کہ نومبر 2023 میں مرزا اور راول پنڈی کے بریلوی اسکالر مفتی حنیف قریشی کے درمیان ہوا۔ اب اس کی تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں۔ اس میں ہوا کچھ یوں کہ اویس ربانی نام کے ایک اینکر صاحب ہیں، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے۔ اس میں علمی گفتگو کے درمیان کچھ بات ہوئی اور مرزا صاحب نے یہ بات، جیسا کہ کہہ دی جاتی ہے گفتگو کے دوران زیب داستاں میں، کہ میں کھلا چیلنج کرتا ہوں اور قیامت تک چیلنج کرتا ہوں بریلوی علماء کو، یا جو بھی اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی، اور فوراً ربانی صاحب نے یہ بات پکڑ لی
اور انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ چیلنج ہے تو بس ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پوڈ کاسٹ آگے کی طرف نکل گئی۔ اس کے بعد یہ کہانی تو یہیں ختم ہو جاتی ہے، یہ انٹرویو ان کا یہیں ختم ہو جاتا ہے، اور اویس ربانی صاحب خود ہی سوشل میڈیا پر ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ 26 نومبر 2023 کو مفتی حنیف قریشی اور انجینئر محمد علی مرزا کا ایک مناظرہ ہوگا، جس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب بھی بوکھلاہٹ میں ایک ویڈیو پیغام دیتے ہیں کہ مجھے ربانی صاحب نے پہلے کانٹیکٹ نہیں کیا اور خود ہی تاریخ کا اعلان کر دیا اور خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ 26 نومبر 2023 کو یہ مناظرہ جہلم میں ہوگا۔ اس بات سے یہ اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ اویس ربانی صاحب نے خود ہی ایک سوشل میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اور ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے اس مناظرے کو دونوں فریقین سے پوچھے بغیر خود ہی اس کا اعلان کر دیا۔ بہرحال بعد ازاں مفتی حنیف قریشی صاحب نے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا اور 26 نومبر کو وہ جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کے باہر پہنچ گئے، تاہم سیکیورٹی کی طرف سے انہیں اندر جانے سے منع کر دیا گیا، اور مرزا صاحب نے پھر ایک بار ملاقات کرنے سے اور کسی بھی قسم کا مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قریشی صاحب جہلم سے چلے گئے اور ان کے حامیوں نے ان کی فتح کا اعلان کر دیا اور بعد میں اس کا جشن بھی منایا گیا۔ ایک اور تنازع جس کا محمد علی مرزا کو سامنا کرنا پڑا وہ 2022 میں ہوا، جب جون 2022 میں علی مرزا نے ٹائمز ناؤ پر بھارت کی سیاسی جماعت بی جے پی کی ترجمان نپور شرما کے سامنے ہندو دیوتاؤں کو برا بھلا کہنے پر تسلیم رحمانی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس تبصرے پر بہت سے ہندوستانی اور پاکستانی علماء اکرام نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ناراضگی اور خفگی کا اظہار بھی کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو مناظرے کی دعوت نہیں دی، نہ ہی کبھی کسی کو مناظرے کے لیے بلایا۔ اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی انہوں نے نہیں بلایا تھا، وہ خود سے آئے تھے اور زبردستی کیمروں کے ساتھ میری اکیڈمی میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر ہمیں پولیس کو بلانا پڑا۔ ان کی ساری کوشش سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے یہ صرف اپنے یوٹیوب ویوز کو بڑھانے کے لیے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا اگر کسی سے کوئی علمی اختلاف ہے تو وہ علمی اختلاف ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی ذاتی رنجش نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ اگر میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کوئی خواہش مند ہے تو کسی بڑے کو بھیجے، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو یا پروفیسر ساجد میر صاحب کو۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ لیکن مرزا صاحب نے ایک شرط عائد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے وہ ویڈیو ریکارڈ کر دیں کہ اگر میری کسی بات کو وہ دلیل سے رد نہ کر سکے تو میری جیت کو تسلیم کریں گے۔ ناظرین، ہم نے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب اس میں سے کیا درست ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مرزا صاحب بابوں پر بھی بہت تنقید کرتے ہیں۔ بابوں سے مراد وہ بزرگان دین ہیں جو آج سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں ہیں ان پر ضرور عمل کیا جائے، لیکن کتابوں میں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیب داستان کے لیے بہت سی ان کی کرامات اور بہت سے قصے اور کہانیاں شاید گڑھ کے لکھ دی گئی ہیں۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کو مانیٹائز نہیں کروایا ہوا۔ وہ جب پھرتے ہیں تو اپنے ساتھ 8-10 گارڈز لے کر نہیں پھرتے، نارمل موٹر سائیکل پر عام انسان کی طرح سفر کرتے ہیں۔ اس بات کو سراہا جانا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی عالم دین کو پہچانا جانا شروع ہو جاتے ہیں وہ اور لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، تو ویسے ویسے ان کے ساتھ ارد گرد لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگتا ہے، ان کے پاس اعلیٰ گاڑیاں آ جاتی ہیں، وہ بڑے بڑے اونچے اونچے لوگوں کی محافل میں جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے چینلز میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں، اور ان کا معاشی اور فائنینشیل سٹیٹس بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب ابھی تک ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہماری خواہش یہی ہے کہ تمام عالم دین یکجا ہوں، تمام مکتبہ فکر کے علماء اکٹھے بیٹھیں، اور یہ جو تمام فرقے ہیں، یہ جو تمام سیکٹس ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لے کر آئیں اور مسلم امہ کو ایک جگہ پر جمع کریں۔ اب
اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.